بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ۔ معتزلہ میں سے بہت سارے لوگ قرآن کے حادث ہونے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے اور قدیم قرآن کہا کرتے تھے۔ منکرین حدث، السلام علیکم، ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی اور اسحاق ابن ابراہیم جو کہ مامون کے زمانے میں تھے، مامون کے حکم سے ان کو بلوا کر کے دعوت دی تاکہ ان کو قائل کریں، تو ہر مرتبہ میں کچھ لوگ قیدہ میں قرآن کے انکار کر کے حادث کے قائل ہو جایا کرتے تھے اور بات کو قبول کر لیا کرتے تھے کہ قرآن حادث ہے۔ حتیٰ یہ کہ معتزلہ میں سے اسحاق ابن ابراہیم نے ان کو قائل کر کر کے اتنا قائل کیا کہ ان میں سے صرف 4 افراد بچے کہ جو قرآن کے قدیم ہونے کے قائل تھے۔ اسحاق ابن ابراہیم نے ایک مرتبہ پھر ان 4 کو دعوت دی اور اس کو سمجھایا قرآن کے قدیم ہونے کے سلسلے میں کہ قدیم خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، خداوند متعال قدیم، باقی کائنات کی ہر چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ ایسا نہیں خداوند متعال کی طرح قدیم ہو جائے، یعنی جس میں عدم کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ یہ پروردگار عالم کے کلام میں سے جو بعد میں حادث ہوا ہے۔ اسحاق ابن ابراہیم نے ان 4 کو دعوت دے کر جب بلایا اور سمجھایا کہ قرآن حادث ہے، تو پھر ان 4 میں سے 2 افراد نے اقرار کیا کہ قرآن حادث ہے۔ صرف 2 آدمی رہ گئے معتزلہ میں سے کہ جو قرآن کے حادث ہونے کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ ایک احمد ابن حنبل، دوسرے محمد ابن نوح۔ ان دونوں کے قول کے مطابق یہ 2 افراد صرف قرآن کے حادث ہونے پر نہیں مان رہے تھے، تو ان دونوں کو زنجیروں سے جکڑ کر ترسوس شہر کی طرف بھیجا گیا اور ایک خط لکھا، لیکن جب یہ دونوں رقہ شہر پہنچے ہیں تو وہاں پر مامون کی وفات ہو گئی۔
کہ مامون کی وفات پر اسحاق ابن ابراہیم یہ کام انجام دے رہے تھے۔ جب مامون کی وفات ہو گئی تو والی رقہ نے ان دونوں افراد کو کہا کہ ان کو دوبارہ اسحاق ابن ابراہیم ہی کی طرف پلٹا دیا جائے۔ اب وہ پہنچے اسحاق ابن ابراہیم کے پاس، اور اسحاق ابن ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم اپنے گھر ہی میں رہنا اور تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاؤس اریسٹ کی طرح ان کو رکھا، باقی چیزیں ان کی آزاد کر، کہ یہ غلط قرآن کے سلسلے میں تبلیغ نہ کریں، اس لیے ان کو کہا تم گھر ہی میں رہنا ہے۔ جب معتصم باللہ بادشاہ بنا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے احمد ابن حنبل کو 38 کوڑے لگائے اسی بات پر کہ وہ قرآن کے حادث کو نہیں مان رہا تھا۔ اور یہ واقعہ 219 ہجری میں پیش آیا۔ اور یہ واقعہ ایسا مشہور ہوا کہ محنت احمد ابن حنبل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد معتصم کا جانشین واثق باللہ جانشین معتصم باللہ ہوا 227 سے لے کر 232 ہجری تک۔ تو اس زمانے میں معتزلہ کو ایک شان و شوکت ملی، اور ان کو ترقی ملی۔ متوکل جو اس کی جگہ پر واثق کی جگہ پر آیا، اس نے بھی ان کو آزادی دی اور کہا کہ شیخ المحدثین حدیث بیان کرنے میں آزاد ہیں اور سنت کے اظہار میں آزاد ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح کبھی معتزلہ کا زوال آ جایا کرتا تھا، کبھی بادشاہ اگر مہربان ہو جائے تو ان کو آسانی فراہم کیا کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔